بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے حضرات نے غائبانہ نماز جنازہ کے بارے میں پوچھا ہے کہ جائز ہے کہ نہیں اور اس میں شرکت کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ خاص کر حالیہ دنوں میں ایک آدھ دن پہلے جو حماس کے لیڈر تھے اسماعیل ہنیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شہادت کے بعد مختلف جگہوں پر مختلف ممالک میں غائبانہ نماز جنازہ ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی۔ تو اس حوالے سے بہت سارے حضرات نے پوچھا ہے اور یہ بھی پوچھا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت ہے کہ نہیں۔ دیکھیے گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ تھے، ان کا انتقال ہوا مدینہ منورہ سے دور۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ اور اپنے بھائی پر قوموا فصلوا علی اخیکم، اپنے بھائی پر جو ہے وہ جنازہ پڑھو۔ تو اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد غمامہ میں، جو ابھی مدینہ منورہ میں بالکل مسجد نبوی کے بالکل پاس ہے، مسجد غمامہ، جس کے سامنے میں ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کر چکا ہوں اور وہ اپلوڈ بھی ہو چکی ہے، وہاں پر کھڑے ہو گئے اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جنازہ پڑھایا۔ اب یہ روایت سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا ہے۔ اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے گا، محدثین نے اس کا ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ یہ نجاشی کی خصوصیت تھی، بس ان کا غائبانہ جنازہ پڑھا گیا ہے اور کسی کا نہیں پڑھا جا سکتا۔ اور دوسرے حضرات کی رائے یہ ہے کہ اصل میں یہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں تھی بلکہ حاضرانہ نماز جنازہ تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سامنے کے تمام حجابات، رکاوٹیں ہٹا دی گئی، یعنی گویا کہ ان کی جو میت تھی وہ بالکل ہمارے سامنے ہو گئی، تمام رکاوٹیں ہٹا دی گئی۔ تو اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تو اب یہ غائبانہ نماز جنازہ نہ ہوئی بلکہ حاضرانہ نماز جنازہ ہو گئی، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اور یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکاوٹیں ختم کی گئی ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اس کے بعد آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشی مشرکین مکہ کو بتایا، قریش کو بتایا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ایک رات میں کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مسجد اقصیٰ جائیں اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا وہ ساتویں آسمان سے بھی اوپر چلے جائیں۔ پھر انہوں نے بطور امتحان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے کہ مسجد اقصیٰ میں ستون کتنے ہیں، کھڑکیاں وغیرہ کتنی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے وہاں پر گئے تھے، تو کوئی جاتا ہے تو یہ چیزیں تو نہیں شمار کرتا۔ آپ حضرات اپنی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں سالہ ہر سال سے، کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی مسجد میں پنکھے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، صفیں کتنی ہیں۔ انسان عموماً اس طرح کی چیزوں کو شمار نہیں کرتا، لیکن بہرحال انہوں نے سوال کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ اور میرے سامنے تمام رکاوٹیں ہٹا دی گئی، مسجد اقصیٰ بالکل میرے سامنے ہو گئی۔ تو میں اس کو دیکھ رہا تھا اور جو سوال کر رہے تھے میں ان کے سوال کا جواب دے رہا تھا۔ پہلے بھی ہو چکا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ تو لہٰذا نجاشی کی جو نماز جنازہ تھی وہ حاضرانہ تھی، وہ غائبانہ نہیں تھی۔ اسی لیے غائبانہ نماز جنازہ یہ جائز نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے لیے شرط ہے کہ میت جو ہے بالکل سامنے ہو۔ کچھ شرائط ہے، ایک شرط یہ بھی ہے کہ بالکل میت سامنے ہو۔ میت سامنے نہ ہو تو جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ جب غائبانہ نماز جنازہ درست نہیں ہے تو اس میں شرکت کرنا بھی درست نہیں ہے، اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ہم جو ہے نا وہ دعا مغفرت کر سکتے ہیں۔ نماز جنازہ بھی تو دعا ہے نا، اس میں بھی دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وغیرہ ذالک، یہ دعا ہے۔ تو نماز جنازہ تو نہیں پڑھ سکتے، البتہ اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں،
اس کے رفع درجات کے لیے، درجات کے بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اس کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، آخرت کے تمام مراحل کے آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، لیکن غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔